کے گھر میں 100 استعمال کی چیزیں ہیں اور جس کے گھر میں 5 استعمال کی چیزیں ہیں، ان کے امتحان کا فرق تو ہوگا۔ جس کے پاس تھوڑا مال ہے اس کو امتحان تھوڑا دینا پڑے گا، اور جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہے اتنا اس کو امتحان دینا پڑے گا۔ اگر وہ شکر کرتا ہے اور اللہ کی مرضی سے وہ چیزیں استعمال کرتا ہے تو شاید وہ بھی امتحان سے بچ جائے گا۔ لہٰذا اہل ثروت ہوں یا مفلس لوگ ہوں، فرق اس سے نہیں پڑتا، فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ وہ اللہ والے ہیں کہ نہیں، ایمانی زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر زندگی ایمان والی گزر رہی ہو تو مال بھی نعمت بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لوگوں کے علاوہ کسی سے رشک جائز نہیں ہے، ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن عطا کیا ہو اور دن رات وہ قرآن کے مطابق زندگی گزار رہا ہو اور وہ قرآن پڑھا رہا ہو، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے حلال مال عطا فرمایا ہو اور دن رات وہ خرچ کر رہا ہو۔ کیا کر رہا ہو؟ خرچ، یعنی کما کے اپنے اوپر خرچ کر لینا۔ یہ تو سب کر لیتے ہیں، کافر بھی کر لیتے ہیں، سب کر لیتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اسی دولت کو اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بناتے ہیں، تو یہ ہے اصل میں فرق۔ تو بہرحال اس نے سمجھایا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر میں مال اور دولت میں کم ہوں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان تارانی انا اقل منک مالا و ولدا، میں اگرچہ کم ہی ہوں تو بھی تجھے تو داخل ہوتے وقت ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے تھا۔ فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، ہو سکتا ہے میرا اللہ مجھے تیرے باغ سے زیادہ دے دے، ان قریب ہی کایا پلٹ ہو جائے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور جو تیرا باغ ہے اور جو تیری جنت ہے اس کے اوپر کوئی اللہ آسمان سے کوئی آفت نازل کر دے، کوئی عذاب نازل کر دے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور یہ سارا کا سارا تیرا باغ، یہ جنتیں، یہ تعمیرات، یہ زراعت، یہ درخت، یہ انگور، یہ سب کچھ یہ ملیا میٹ ہو جائے، صعیداً زلقا، بالکل چٹیل اور پھسلنا میدان بن جائے۔ اللہ، زلقا کا مطلب جو اس قدر سٹریٹ اور ایسی سیدھی سرفیس ہو کہ وہ اس کے اوپر آدمی پھسلتا پھرے، یعنی ہر چیز ختم ہو جائے۔ یہ ہو سکتا ہے، یعنی راتوں رات یہ عذاب آ جائے۔ حسبان اصل میں حساب سے ہے، ہا سین با اس کا مادہ ہے، تو حساب کا مطلب ہوتا ہے حساب۔ حسبان اس عذاب کو کہتے ہیں جو کسی حساب کی وجہ سے ہو، یعنی ہر عذاب نہیں۔ ویسے تو عذاب بعض اوقات بغیر کسی اعمال کے، بغیر کسی اعمال کی خرابی کے بھی اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دیتا ہے۔ بعض اوقات قوموں کے اوپر عذاب آتے ہیں، بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اذا انزل اللہ تعالی عذابا بقوم، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے، اصاب العذاب من کان فیہم، تو پھر اس معاشرے میں سارے معاشرے پر عذاب آ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کون نیک ہے، کون بد ہے، کون بچہ ہے، کون قصوروار ہے، کون بوڑھا ہے، کوئی نہیں دیکھتا۔ قصوروار ہو یا بے قصور ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، نیک ہو یا بد ہو، سب پر عذاب آ جاتا ہے۔ تو ایسا بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ ثم بعثوا علی اعمالہم، فرمایا کہ لیکن پھر وہ جو عذاب اگر سب کو لپیٹ میں لے بھی لے تو جب وہ قیامت والے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ جو نیک تھا وہ نیکی میں، جو معصوم تھا معصومیت میں، جو بد تھا وہ اپنے ظلم میں، ظالم، ہر ایک کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ لہذا دنیا میں عذاب جو ہے بعض اوقات آ جاتا ہے، اور لوگ جو بے ایمان لوگ ہیں وہ اللہ والوں کو مذاق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ بھی پکڑا گیا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور وہ بھی پکڑا گیا، وہ بھی پکڑا گیا۔ دنیا میں تو نہیں سمجھ آتی، عذاب کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حسبان، حسبان وہ ہوتا ہے جو کسی کے کرتوتوں کی وجہ سے، کسی سے حساب کتاب کی وجہ سے ہو، اور کیونکہ اس کے کرتوت سارے اس کو بتا دیے گئے ہیں اور اس کے بھائی نے مینشن کر دیا کہ تم نے تو ساری اپنی زندگی جو ہے وہ یا اپنی خواہش یا اپنے ہنر یا اپنی ذات اور اس کی طرف منسوب کر دی، اللہ کی طرف تو نے کوئی چیز منسوب نہیں کی، تو نے کسی توحید کے تقاضے کو ملحوظ نہیں رکھا، لہذا تیرے جو کفر اور شرک کے تقاضے پورے ہوئے ہیں، یہ تیرے کرتوتوں کا حال یہ ہے کہ تیرے اوپر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ وہ ہے حسبان، او یرسل علیہا ویرسل علیہا حسبانا من السماء، آسمان سے کوئی ایسا عذاب نازل ہو، کوئی ایسی آفت نازل ہو جو تیرے اس کرتوتوں کی وجہ سے ہے، فتصبح صعیدا زلقا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ یہ سارا کا سارا ملیا میٹ کر دے اور یہ ختم کر دے اللہ تعالیٰ اس کو۔ اللہ اکبر۔ او یصبح ماؤها غورا،
یا پھر یہ ساری کھیتی جو ہے، ساری جو زراعت ہے یا درخت ہیں، ان کا کام، ان کی تو سارا اس کا انحصار تو ہوتا ہے پانی پر. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو زندگی تو پانی سے ملتی ہے. پانی ختم ہو جائے تو نہ انسان زندہ رہ سکتے ہیں، نہ نباتات زندہ رہ سکتے ہیں. پانی ختم ہو جائے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، جاندار بھی نہیں زندہ رہ سکتے. پانی سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی زندگی کا اہتمام کیا ہے. تو وہ باغ میں بھی چونکہ فَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، ان دونوں باغوں کے درمیان میں سے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بنا دی تھی نہر، ایک دریا بہا دیا تھا جس سے پانی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، بالکل پاس پانی تھا، ہر چیز تھی، اسی کے اوپر اس کا انحصار ہوتا ہے. تو وہ بھائی اس کو سمجھا رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ سب ملیا میٹ ہو جائے، یہ پانی کا دریا ہی خشک ہو جائے اور یہ یصبح ماؤہا غورن او یصبح، یا پھر اس کا پانی نیچے چلا جائے، گہرا ہو جائے، نیچے چلا جائے، خشک ہو جائے، بس ختم. تو کون لائے گا پانی؟ جیسے سورہ ملک کی آخری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. اللہ، اگر یہ پانی جو زمین میں ہے جس سے تم استفادہ کرو نیچے ہی چلا جائے تو پھر کون لائے گا؟ ابھی تو تم تھوڑا سا پانی نیچے، کہتے ہیں واٹر لیول ڈاؤن ہو گیا ہے تو ذرا بڑا لمبا بور کر کے، لمبا پائپ لگا کے ہم نکال لیتے ہیں پانی. بالکل ہی خشک ہو جائے تو کہاں سے پانی لاؤ گے؟ فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. اللہ تعالیٰ نے توحید کی دلیل کے طور پر بتایا ہے کہ بتاؤ پھر یہ چلتا ہوا پانی کون لے کے آئے گا. اور یہاں بھائی کو سمجھا رہا ہے کہ یہ پانی اگر نیچے چلا جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے فلن تستطیع لہ طلبا، تو پھر پانی کہاں سے تلاش کرو گے؟ فلن تستطیع، پھر تو استطاعت نہیں رکھتا لہ طلبا، اس کی تلاش کی، اس کو کہاں سے لاؤ گے پھر؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اللہ، یہ تو اس نے بتایا تھا، اس نے سمجھایا تھا. اور قرآن کا چونکہ اسلوب یہ ہے کہ وہ کہانی کو کہانی کے طور پر نہیں بیان کرتا بلکہ صرف اس کے ہدایت والے پہلو مینشن کرتا ہے. تو چونکہ سمجھا دیا، اب اس کے بعد درمیان میں کتنا عرصہ گزرا، کتنا وقت گزرا اور کیسے کیسے ہوا، لیکن قرآن کہتا ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، ایک وقت آیا کہ گھیر لیا گیا اس کے پھلوں کو، یعنی اس کے سارے پھل ختم ہو گئے، پکڑ لیا، گرفت میں آ گیا. پھلوں کو گھیر لیا گیا کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے جو پھل تھے وہ سارے تباہ و برباد کر دیے، ختم ہو گئے. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، پھر وہ ملتا رہ گیا اپنے ہاتھوں کو، اپنے ہتھیلیاں ملتے رہ گیا. يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، ہتھیلیاں ملتا رہ گیا. فَأَصْبَحَ، وہ ہو گیا يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اپنی ہتھیلیاں مل رہا تھا. عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، یعنی افسوس کے ساتھ ہی، اس کے لیے سمبولک ہے، جب انسان کو افسوس ہوتا ہے اور سب کچھ چھن جاتا ہے اور سارا کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے تو سوائے ہتھیلیاں ملنے کے کچھ نہیں رہ جاتا. عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس بات پر وہ کف افسوس مل رہا تھا کہ اس نے جو خرچ کیا سب ختم ہو گیا. عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، جو کچھ اس میں خرچ کیا تھا سب ضائع، تباہ و برباد ہو گیا. اور کیسے ہو گیا؟ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اس نے تو اپنی ساری دولت اس باغ پر، اس کی آرائش پر لگا دی تھی. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور یہ اپنی چھتوں کے بل نیچے گرا پڑا تھا، یعنی بالکل الٹ ہو کے ختم، ہر چیز انقلاب برپا ہو. وہی جو اس نے کہا تھا نا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ سعیدن زلقہ بن جائے، یہ چٹیل میدان بن جائے. وہ سب کچھ ختم ہو کے چٹیل میدان بنا پڑا، تباہ و برباد، ہر چیز ختم. اللہ، کتنا ٹائم لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ ساری کائنات تباہ کرنے میں؟ اس نے تو کون کہنا ہے نا، فیکون تو ہو جانی ہے. لہذا ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور وہ جو سورہ ملک کی بات میں ابھی کر رہا تھا، اس میں بھی اور مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو زمین پھٹ نہیں رہی نا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ نہیں پھٹ رہی. اللہ چاہے تو زمین پھٹ جائے، ہم اس کے اندر دھس جائیں. اللہ چاہے تو کسی بھی وقت اوپر سے چھت گر جائے، یہ نہیں گر رہی، اللہ کا کرم ہے. اللہ چاہے تو آسمان سے عذاب نازل ہو جائے، نہیں عذاب نازل ہو رہا تو اللہ کا کرم ہے. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے سوال اٹھایا وہاں، قل ارائیتم ان اصبح نہیں، وہاں پہ جہاں فرمایا اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، تمہیں کس چیز نے بے خوف کیا؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو
کہ یہ زمین پھٹ جائے اور تمہیں زمین میں دھسا دیا جائے. اللہ اکبر. ہوتا نہیں ہے ایسے, زلزلے آتے نہیں ہیں, اور زلزلوں سے ایک دم زمین پھٹ نہیں جاتی, گاڑیوں کی گاڑیاں نیچے گر جاتی ہیں, مکان کے مکان. اور یہ 2005 میں جو زلزلہ آیا, پورے کی پوری بستیاں جو ہیں وہ نیچے دھس گئیں. یہ ہماری آنکھوں سے نہیں دیکھا ہم نے لوگوں نے. آمنتم ان یخسف بکم الارض, کہ یہ زمین تمہارے ساتھ دھسا دی جائے. اللہ, زمین کے اندر تم دھس جاؤ. اس بات سے کس چیز نے بے خوف کیا؟ ام امنتم من فی السماء یرسل علیکم حاصبا, یا پھر تم اس بات سے مامون ہو گئے ہو کہ آسمان سے آسمان والا تمہارے لیے کوئی عذاب نازل کر دے. اللہ, یہ نہیں نازل ہو رہا عذاب اور نہیں زمین پھٹ رہی, تو اللہ کا شکر کریں ہم. سبحان اللہ. تو وہاں پھر جب ہر چیز سامنے ختم ہوئی پڑی, اس نے دیکھا کف افسوس مل رہا ہے, وہی خاویۃ, اور وہ گری پڑی تھی علی عروشہا, پورے کا پورا باغ وہ سارا تباہ و برباد ہوا پڑا تھا. وَيَقُولُ, پھر اس وقت وہ کہتا ہے یا لیتنی, اے کاش, لم اشرک بربی احدا, کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. پھر تو سب کو پتہ چلتا ہے نا, جب ایسا موقع آتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ میں شرک نہ کرتا, میں یہ نہ کرتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ, کوئی ایسا گروہ نہ ہوا, کوئی ایسی جماعت نہ ہوئی, کوئی ایسا جتھا نہ ہوا, ینصرونہ, جو اس کی مدد کرتا. اللہ, کوئی مدد کو نہیں آیا. بہت وہ مالدار تھا, بہت اس کے خدام ہوں گے, بہت لمبا چوڑا اس کا سلسلہ ہوگا, دوستیاں اس کی بہت زیادہ ہوں گی, خاندان اس کا بہت لمبا چوڑا ہوگا, کوئی مدد کے لیے نہیں آیا. اللہ, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ مدد کر بھی کون سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار, گویا اللہ کے مقابلے میں جب اللہ اپنی کرنی پہ آ جاتا ہے تو دنیا ساری مخلوق جڑ جائے, وہ مدد نہیں کر سکتی. یہی عقیدہ سمجھایا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب وہ ابھی چھوٹے بچے تھے, 10 سال کے بچے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنے کی سعادت ملی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی عقیدے کی باتیں سمجھائی تھی, بچے کو جس طرح سمجھایا جاتا ہے. سبحان اللہ, بہت شاندار 10 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائی. اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی, احفظ اللہ یحفظک, کہ ہر وقت اپنے اللہ کو یاد رکھا کرو, اللہ تجھے یاد رکھے گا. پھر فرمایا احفظ اللہ تجد تجاہک, اللہ کو یاد رکھا کرو, اپنے اللہ کو تم ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے. سبحان اللہ, علی ھذا القیاس. اس میں پھر ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی تھی حضرت ابن عباس کو کہ سنو, اگر دنیا کی سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں علی ان ینفعوک, کہ تیرا فائدہ کرنا چاہیں, ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور تیرا فائدہ کرنا چاہیں, تو وہ کخ بھی فائدہ نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ چاہے. اور ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو تیرا کخ بھی نقصان نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا ساری بھی ساتھ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور دنیا ساری بھی خلاف ہو تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, بشرطے کہ اللہ ساتھ ہو. اللہ کا ساتھ ہو تو پھر کوئی دنیا کوئی فائدہ نقصان. لہذا فرمایا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے علاوہ کوئی جتھا ایسا نہ ہوا, کوئی جماعت, کوئی کچھ نہیں ہے, کوئی گروپ, کوئی گروہ, کوئی ایسا نہیں ہوا جس جو اس کی مدد کرتا. وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا, اور اس کے اپنے پاس بھی کوئی ایسی بچاؤ کی کوئی صورت نہیں تھی. وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا, بدلہ لینے والا بھی نہیں تھا. اب وہ کس سے بدلہ لے, کس کے ساتھ بات کرے؟ دنیا میں کوئی نقصان کر دیتا ہے بندہ, اس سے بچاؤ کرتا ہے, اس سے بدلہ لیتا ہے. انتصار کا معنی بدلہ بھی ہوتا ہے, بچاؤ بھی ہوتا ہے. وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا, اور وہ نہ ہوا بدلہ لینے والا. اللہ سے کون بدلہ لے بھائی؟ اللہ کو کون کہے بھی اس طرح نہیں تو اس طرح کر. اللہ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ. سبحان اللہ. وہاں پھر یہ بات پتہ چلی کہ ہر قسم کی ولایت تو اللہ کے پاس, ہر قسم کا اختیار اللہ کے پاس, حکومت اللہ کے پاس, مدد اللہ کے پاس, نصرت اللہ کے پاس, دوستیاں اللہ کے پاس. ولایہ, یہ ایک تو اس کی قرات ہے واو کی زبر کے ساتھ ولایا, تو یہ موالات سے ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے دوستی, محبت, نصرت, مدد. تو وہاں پتہ چلا, یعنی جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو وہیں پتہ چل جاتا. ہنالکا, وہاں
یہ بات واضح ہوئی اس پورے واقعے سے کیا؟ الولایت للہ الحق، جو ولایت ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور وہی حق ہے کہ اللہ کے پاس ہے ہر چیز۔ دوسرا اس کی قرات ہے واو کی زیر کے ساتھ، واو کی زیر ولایت، ولایت ہو تو اس کا مطلب ہے والی ہونا، حکمران ہونا، حکم اور اختیار، اتھارٹی۔ تو اتھارٹی بھی اللہ کی ہے، نصرت بھی اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے، موالات بھی اللہ کے علاوہ کسی کی، دوستی بھی کسی کی نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت پتہ چلتا ہے ایسے موقعوں پر جب سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، تو جتنا مرضی کوئی سرکش ہو، جتنا مرضی کوئی جابر ہو، جتنا مرضی کوئی ظالم ہو، اور اپنے دماغ کے اعتبار سے وہ جتنا مرضی نخوت اور تکبر کے اندر مبتلا ہو، ایسے موقع پر سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب اختیار صرف اللہ کے لیے ہے، اور وہی حق ہے۔ اللہ اکبر۔ ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، وہی بہتر ہے بدلہ دینے کے اعتبار سے، وہی بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔ سبحان اللہ۔ فرعون کو بھی پتہ چل گیا تھا نا، جب فرعون جیسا متکبر، فرعون جیسا نخوت والا، اس جیسا ظالم تو کوئی دنیا میں گزرا نہیں، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ کون سا ظلم تھا جو روا نہیں رکھا، اور وہ تو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا۔ اس جیسا شخص بھی جب وہ اس کو ڈبکی لگی ہے تو اس نے فوراً کہہ دیا تھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں میں بھی ایمان لے آیا ہوں، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تو اس وقت تو اس کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ یونس میں بھی اور سورہ مومن میں بھی بتائی ہے کہ وہ ڈبکی لگتے وقت تو اس نے بھی مان لیا تھا، لیکن جب تباہی و بربادی آ جاتی ہے، عذاب آ جاتا ہے، اس وقت کا ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق۔ جب بھی کبھی تاریخ میں ایسا واقعہ ہوا ہے تو اس واقعے سے یہی سبق نکلا ہے کہ الولایۃ للہ الحق، کہ اصل جو دوستی، اصل نصرت، اصل مدد وہ صرف اللہ کی، اصل اختیار اللہ کا ہے اور کچھ نہیں۔ ہوا خیر ثوابا، وہی بہتر ہے بدلہ دینے کے اعتبار سے، وخیر عقبا، اور انجام کے اعتبار سے۔ لہذا کسی نے اپنا انجام اچھا کرنا ہے اور اچھا بدلہ لینا ہے اللہ سے، تو اس کو اللہ سے جڑ جانا چاہیے، اللہ کی توحید کے ساتھ جڑ جانا چاہیے۔ یہ ہے سبق پورا اس واقعے کا۔ پھر آگے فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایک اور مثال ان کو بیان کر دیجئے تاکہ یہ بات اور واضح ہو جائے، دنیا کی بے ثباتی اور یہ مال و دولت کی بے ثباتی اور واضح ہو جائے، ان کو ایک مثال سے واضح کر دیجئے۔ وَضْرِبْ، ان کے لیے بیان کر دیجئے، لَهُمْ، ان کے لیے، مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کی مثال۔ اور دنیا کی زندگی کی مثال ایک فقرے میں سمجھا دی، کمائن انزلناہ من السماء، جس طرح پانی ہو جو آسمان سے نازل ہوا، فاختلط بہ نبات الارض، پھر مل جل گئی اس سے زمین کی نباتات، یعنی بہت گھنی ہو گئی، ایک دم نباتات اگی، ڈائریکٹ پانی زمین کو ملا، اس سے نباتات اگی، فاصبح ہشیما تذروہ الریاح، اللہ اکبر، پھر وہ ایک دم چورا چورا ہو گئی، خشک ہو کے ختم ہو گئی، تذروہ الریاح، اس کو ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں۔ اللہ، یعنی تین فقرے ہیں، تین چھوٹے چھوٹے فریزز ہیں، اور ان تین فریزز سے ملا کے ایک فقرہ بنتا ہے۔ تین، یہ کیا ہے؟ کمائن انزلناہ من السماء، جیسے آسمان سے پانی اترا، فاختلط بہ نبات الارض، اس سے زمین کی ساری کھیتی اگی، گھنی ہو گئی، مل جل گئی، فاصبح ہشیما تذروہ الریاح، اور پھر ایک دم خشک ہو کے، پک کے یا ویسے خشک ہو کے ختم ہو گئی، بنجر ہو گئی، ہوائیں اڑائی لی پھرتی ہیں۔ جس طرح نباتات کی، عالم نباتات کی یہ بے ثباتی آپ کے سامنے ہے، یہی حال دنیا کی زندگی کا ہے۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، بات ختم۔ پوری زندگی کی یہی کہانی۔ تو اتنی چھوٹی سی زندگی کے لیے اور اس بالکل تباہ و برباد اور ختم ہو جانے والی زندگی کے لیے انسان جو ہے وہ لمبی لمبی امیدیں اور لمبے لمبے پلان کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو یہ مثال بیان کر دو دنیا کی زندگی کی، کہ جس طرح آسمان سے پانی برستا ہے تو ایک دم کھیتی اگتی ہے، اور پھر چند ہی دنوں میں وہ خشک ہو کے وہ اڑ جاتی ہے، ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، وہ سوکھ جاتی ہے اور چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسانی کی زندگی کی حیثیت ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ جو ہے وہ ہے ہی ہر چیز پر پورا اقتدار رکھنے والا۔
وکان اللہ اور ہوا اللہ تعالیٰ یعنی ہمیشہ سے ہے علی کل شیء مقتدرا ہر چیز پر اقتدار رکھنے والا. یہ وہی فقرہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر طرح کا اختیار رکھنے والا. اقتدار اور قدرت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اقتدار اس قدرت کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے. جو قدرت ہوتی ہے اس کو جب کوئی استعمال کرتا ہے اپنی پلاننگ کے تحت اپنے ٹولز استعمال کر کے اپنی وہ جو پوری مشینری استعمال کر کے اس کو اقتدار کہتے ہیں. تو اللہ قدیر ہے اور مقتدر بھی ہے. اللہ کے اقتدار جیسا اللہ کی قوت جیسی قوت کسی کے پاس نہیں, اس کی قدرت جیسی قدرت کسی کے پاس نہیں. اس کے پاس جو مشینری ہے کارکنان قضاء و قدرت ہیں, اس کے پاس جو ملائکہ ہیں, اس کے پاس جو جتنا پورا سسٹم ہے جیسا کسی اور کا سسٹم نہیں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ کل شیء مقتدرا. یہ تمہیں تو کوئی چھوٹا سا کسی ایک چیز پہ اختیار ملتا ہے اور تم اس کے اوپر ایڈمنسٹریٹو اپنے احکام جاری کرتے ہو. یہ چھوٹا چھوٹا اقتدار تمہیں دماغ تمہارا خراب کر دیتا ہے. تمہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہر چیز پر اختیار, اقتدار اور حکم اور ایڈمنسٹریٹو آرڈر صرف اللہ کا چلتا. سبحان اللہ. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ مال اور اولاد جو پیچھے ڈسکشن ہو رہی تھی باغ والے قصے میں, مال اور اولاد کے لیے وہ اس کو تانا دے رہا کہ تم کم ہو اور میں زیادہ ہوں, اور وہ کہہ رہا تھا اچھا جی میں کم ہوں تو مجھے کیا اس میں, اور اسی کا کمپیریزن ہو رہا تھا. تو فرمایا جا رہا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ دنیاوی زندگی کی آرائش کا سامان ہے. دنیا میں کسی کے پاس مال ہو, کسی کے پاس افرادی قوت ہو, بیٹے ہوں, یہ بہرحال دنیا میں ٹور تو ہوتا ہے. زینت الحیات الدنیا یہ دنیاوی زندگی کی آرائش کا سامان ہے. والباقیات الصالحات. سبحان اللہ. لیکن یہ باقی نہیں رہتا. نہ اولاد باقی رہتی ہے, نہ مال باقی رہتا ہے. یہ سب ختم ہو جانے والا ہے. یہ آج ختم ہو جائے, یہ کل ختم ہو جائے, یا ہماری وفات کے وقت ختم ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے مال بچا لیا. بچا وہ ہے جو آپ نے آگے بھیج دیا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. جو آگے آپ نے بھیج دیا ہے وہ بچا ہے, اور جو اپنے پاس رکھا ہے کہ شاید یہ میرے لیے کام آئے گا اور اس کو گن گن کے رکھتے رہے, بینک بیلنس بن گئے, بڑی بڑی جائیدادیں پراپرٹیز بن گئی, وہ تو انسان کا ہے ہی نہیں. مر گیا تو وہ تو وارثوں کا ہے, وہ تو پچھلے لوگوں نے فائدہ اٹھایا, اس کا تو کچھ بھی نہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ابن آدم کہتا ہے مالی مالی, میرا مال میرا مال. اس کا مال تو وہ ہے جس نے کھایا اور ہضم کر لیا, پہنا اور پرانا کر لیا, جو استعمال کر لیا وہ اس کا مال ہے. جو بچا رکھا ہے وہ تو اس کا ہے ہی نہیں, وہ تو اس کا ہے جو کسی کے کام آئے گا. اللہ. لیکن انسان دھوکے میں ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی. فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ دنیا کی زندگی کی آرائش میں دو بہت بڑے فیکٹر ہیں, مال بھی اور بنون بھی, بیٹے بھی. لیکن جو باقی رہتا ہے وہ مال اور بیٹے باقی نہیں رہتے, ان کے ذریعے سے کمائی ہوئی نیکیاں باقی رہتی. اولاد کو نیک تربیت دی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ مرتا ہے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے, لیکن جو نیک اولاد چھوڑی ہے نا, جو دعا کرتی ہے, وہ نیک اولاد صدقہ جاریہ کے طور پر جاری رہتی ہے. سبحان اللہ. بعد میں بھی میٹر چلتا رہتا. اگر اولاد کو نیک تربیت ہی نہیں دی, اس کو نیکی سکھائی نہیں ہے, اس کو دعا کرنا ہی نہیں سکھایا, نماز پڑھنی نہیں سکھائی, خدمت خلق کرنی نہیں سکھائی, اللہ کو راضی کرنے کے کام سکھائے ہی نہیں, اللہ کی ناراضگی سے بچنا سکھایا ہی نہیں, تو پھر وہ زندگی اپنی مرضی سے گزارے گی. تو جو جس تربیت پہ لگایا ہے, اگر وہ اچھی تربیت ہے تو قبر میں اگر فائدہ ہوگا, تو اگر وہ بری تربیت ہے تو قبر میں نقصان بھی ہوگا. اللہ. لہذا باقی رہنے والی چیز اولاد اور مال نہیں ہے, باقی رہنے والی چیز نیکیاں ہیں جو ان کے ذریعے سے, بل باقیات جو باقی رہنے والی ہیں صالحات, وہ نیکیاں. وہ نیکی آپ مال کے ذریعے سے کر لیں, اولاد کے ذریعے سے کر لیں. مال بھی جو آپ نے خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں, وہ جو حدیث میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ الا باحدى ثلاث. جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کاموں. اس میں ایک تو فرمایا کہ اولاد, نیک اولاد, اگر ولد صالح یدعو لہ, جو اس کو اس کے لیے اولاد دعا کرتی ہے, نیک اولاد, یہ بہترین صدقہ جاریہ, بہترین چیز جو چھوڑ کے گیا. یا پھر کوئی علم پڑھا دیا کسی کو, ينتفع به, جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس کا بھی اس کو بعد میں بھی ثواب ملتا رہتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے. اور تیسرا فرمایا کہ جس نے کوئی صدقہ جاریہ قسم کا کوئی کام کیا, صدقہ کیا, وہی مال خرچ کر کے, مال کے ذریعے سے نیکی کر لی, اس نے کوئی مسجد بنوا دی, کوئی مدرسہ بنوا دیا,
کوئی مسلح رکھوا دیا، کوئی نلکا لگوا دیا، کوئی خدمت خلق کا کوئی کام کر دیا، اور ظاہر ہے کہ اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، وہ صدقہ جاریہ ہے، اور جب تک لوگ اس سے فائدہ، مسجد میں صافی رکھوا دی، جب تک لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے، ایک قرآن مجید مسجد میں رکھ دیا، جو جب تک لوگ اس کی تلاوت کرتے رہیں گے، اس کا حساب پیچھے بھی پہنچتا رہے گا، سبحان اللہ۔ لہذا باقی جو رہتا ہے وہ باقیات جو ہیں وہ صالحات ہیں، جو مال اور بیٹے، افرادی قوت، یہ باقی نہیں رہتے، ان کے ذریعے سے کمائی ہوئی نیکیاں باقی رہتی ہیں، اللہ، نیکیاں باقی رہتی، نیکیاں۔ وہ ہمارے والد صاحب نے ایک سی حرفی لکھی تھی، اب ایک صنف ہے شاعری کی، سی حرفی کے حروف کے اعتبار سے اس کے بند باندھے جاتے تھے، تو والد صاحب نے ایک پنجابی میں سی حرفی لکھی اپنے دور میں، اور وہ اس کا بقول ان کے وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے سارا جتنے بھی اس میں اشعار لکھے ہیں وہ سارے قرآن یا حدیث کے مفاہیم، لیکن اس کا جو وہ فقرہ جو بار بار دہرایا جاتا ہے وہ یہی ہے، نیکیاں کمال ہے جنہ نال جامنا۔ الباقیات الصالحات سے اخذ کیا ہوا وہ تصور ہے، الباقیات الصالحات صرف نیکیاں ساتھ جائیں گی، باقی سب کچھ ادھر ہی رہ جانا، اللہ اکبر۔ اور وہ جو نیکیاں ساتھ جانی ہیں وہ کمال ہیں، یہاں پہ جتنی کمانی ہے، تو وہ والد صاحب نے اسی طرح نیکیاں کمال ہے جنہ نال جامنا، الف آکھے اللہ کا معبود ہے، اسلام بینا دین مردود ہے، کدے بھی نہ رب نے قبول پامنا، نیکیاں کمال ہے جنہ نال جامنا، بے آکھے بندیا تو کر بندگی، بندگی دے با جوا گون زندگی، بندگی دے نال مولا بننے لامنا، نیکیاں کمال ہے جنہ نال جامنا، تے آکھے توبہ تیری بھاوے رب نو، ہون جے گناہ لکھ دھوے سب نو، کر توبہ چنگا نہیں چیر لامنا، نیکیاں کمال ہے جنہ نال جامنا۔ یہ پورا کانسیپٹ جو ہے نیکیاں کمال ہے جنہ نال جامنا، یہاں سے لیا الباقیات الصالحات، کہ جو ساتھ جانی ہے وہ نیکیاں جانی۔ لہذا آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس اولاد ہے، آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ہر نعمت کے استعمال میں یہ سوچیں کہ یہ کل کلام مجھے کیا فائدہ دے گی، آخرت میں مجھے کیا فائدہ دے گی، میری اولاد آخرت میں مجھے کیا فائدہ دے گی، میرا مال مجھے آخرت میں کیا فائدہ دے گا۔ دنیا کی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جتنی بھی ہیں اس پر شکر کرے اور اس کو آخرت کے لیے استعمال کر لے، یہی نیکیاں ہیں۔ لہذا فرمایا پوری فلسفی سمجھ لیجئے، دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہی ہے، ایک دم ابھرا، جیسے پانی برسا، زمین میں کھیتی اگی، پکی خشک ہوئی، ہوائیں اڑا کے لے کے پھرتی ہیں، یہی حال انسان کا ہے، پیدا ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا اور ختم۔ لیکن الباقیات الصالحات، جو کما گیا ہے نا یہاں، وہ بچ گئی، سبحان اللہ۔ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور یہ جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وہ تیرے رب کے پاس ہیں اور وہی بہتر ہیں، ثوابا بدلے کے اعتبار سے بھی، وخیر عملا، اور امید کے اعتبار سے بھی۔ اگر سب سے اچھی امید رکھی جا سکتی ہے، لوگ کہتے ہیں مجھے میری اولاد سے کوئی امید نہیں ہے، دنیا کے برائٹ فیوچر کو دیکھتے ہیں، دنیا کے حسابات سے دیکھتے ہیں، دنیا میں کوئی کمایا ہے تو کہتے ہیں جی میری اولاد بڑی کرنے والی، مجھے بڑی اپنی اولاد سے امیدیں، اولاد سے امیدیں رکھنی ہیں تو آخرت کی رکھو، جہاں اولاد دین پر لگے گی اور اللہ کے دین کے لیے وقف ہوگی تو وہ سارا فائدہ آخرت میں ملے گا۔ کمائیں، مال بھی کمائیں، لیکن وہ اللہ کے دین کے لیے لگے، وہ علم بھی حاصل کریں، وہ اللہ کے دین کے لیے لگے، ان کی صلاحیتیں اللہ کے دین کے لیے لگیں۔ لہذا اگر سب کچھ اللہ، والباقیات الصالحات، ہر لمحہ ہر چیز استعمال کرتے وقت اگر یہ بات ذہن میں ہے کہ میں نے اللہ کے لیے اس کو اپنی آخرت کے لیے استعمال کرنا ہے، تو دنیا ختم ہو جائے گی، نیکیاں ختم نہیں ہوتی، مال بھی ختم، بیٹے بھی ختم، ہر چیز ختم، لیکن جو اصل امید لگانی چاہیے وہ آخرت کی لگانی چاہیے، وہیں پہ اچھا بدلہ ملے گا، اور نیکیاں وہ ساتھ ساتھ انسان جو ہے اس کو جوڑتا رہے۔ اللہ اکبر۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ نیکیاں اصل کام آنی ہیں آگے جا کے، باقی رہیں گی تو پھر وہ کام آئیں گی۔ اور وہ دن کون سا ہے؟ وہ اتنا مشکل دن ہے، نسیر الجبال، جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے۔ اللہ، یعنی پہاڑ تمہیں جامد نظر آتے ہیں، اور قرآن نے یہ کہا کہ آپ کو پہاڑ اور زمین سب کچھ جامد نظر آتا ہے نا، یہ رکا ہوا سب سے سخت پہاڑ کی سختی کی اور چٹانوں کی سختی کی مثال دی جاتی ہے کسی چیز کی سختی ظاہر کرنے کے لیے، اور فرمایا اس دن یہ چل پڑیں گے، یہ کوئی چیز اپنی اصل حیثیت کسی کی کچھ نہیں ہے۔
پہاڑ اگر آج سخت ہیں تو ان کی سخت